شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ شکر اللہ کا، تھوڑی سی بارش ہوئی ہے تو موسم کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ ہپس اور گرمی تھی۔ عید بھی نزدیک آ گئی ہے، سب لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور قربانی کے جانوروں کی قیمتیں بھی پچھلے 2-3 سال کے مقابلے میں دگنی ہو گئی ہیں۔ لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، جب یہ مہنگائی اچھے خاصے کھاتے کماتے اور امیر لوگوں کی کمر توڑ رہی ہے تو غریبوں بیچاروں کو کیا حال ہوگا؟ مہنگائی کے اس دور میں جس طرح سے ہمیں اپنی جیب کا خیال رہتا ہے، اس طرح ان غریبوں کا خیال کیوں نہیں رہتا، جو بیچارے حالات کے مارے کمائیں گے تو کھائیں گے، مگر کمانے کے لیے روزگار کی کمی کے باعث پریشان ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر غریبوں کا کچھ نہ کچھ کام بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مستحق لوگوں کو ڈھونڈ کر انہیں زکوٰۃ اور فطرانہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عید قربان کے موقع پر کچھ لوگ غریبوں کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتے۔ عید قربان تو خاص طور سے جذبہ ایثار اور قربانی کے اظہار کا نام ہے۔ یہ عید دراصل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حقیقی قربانی سے اپنے آپ کو جوڑنے اور قوم مسلم میں وہی قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کا تہوار ہے۔ لیکن کیا محض ایک یا کئی جانور علامتی طور پر قربان کرنے سے یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے تو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، اس کے پاس تو صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ الحمدللہ، ہم جس دین حنیف کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کا دین ہے، اور ہمیں قربانی کے معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار اور ہم میں اسی قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لیکن اس کا ایک اور مقصد بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قربانی کے جانور میں سے خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کر بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کرتے ہیں۔ تو قربانی کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے ان لوگوں کی مدد ہو جو مستحق ہیں، اور اگر قربانی کا گوشت غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ اگلی قربانی تک اپنے لیے محفوظ کر لیا جائے تو ایسی قربانی سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اب خیر سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں ہمارے در پر دستک دے رہی ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمان اسے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اسلام جہاں اس عید کو خوشی کا دن مانتا ہے، وہیں اسلام اس خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی واضح کرتا ہے۔ اس دن مسلمانوں کا نہانا دھونا، پاکیزگی اختیار کرنا، دھلے ہوئے کپڑے پہننا یا حسب توفیق نیا لباس پہننا، خوشبو لگانا، عید کی نماز ادا کرنا، آپس میں تحفے تحائف دینا یا گلے ملنا ہم پر لازم ہے۔ اگرچہ آج اس سلسلے میں نمود و نمائش، اسراف اور دیگر شیطانی کاموں کا بھی عمل دخل بڑھ چکا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ سنجیدگی اور متانت سے عید الاضحیٰ کا استقبال کرتے ہیں۔ مالی طور پر آسودہ لوگوں کے لیے عید واقعی بڑی خوشی کا موقع ہے، لیکن غربت کی چکی میں پسے ہوئے اور بنیادی ضرورتوں سے محروم لوگوں کے لیے عید کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر جگہ قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات کچھ لوگ
خراب گوشت بانٹ دیتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک خود کے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ قربانی سے پہلے ہی ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ اس میں سے غریبوں کو دینا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اچھا گوشت اپنے لیے اور رشتہ داروں کے لیے نکال لیتے ہیں اور باقی بچے نسبتاً کم اچھے گوشت کی 2 بوٹی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر کے قربانی اپنے نام لکھوا لیتے ہیں۔ جہاں تک قربانی کے گوشت کی تقسیم کا معاملہ ہے تو اس میں قرآن پاک کا حکم مقدم ہونا چاہیے کہ نیت بھی نیک رکھی جائے۔ اللہ کے رسول کا اسوہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے قربانی کے گوشت کی تقسیم کے لیے مختلف احکامات دیے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تم میں سے قربانی کی تو کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے تو میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں مدد کرو، یعنی کہ اب بھی اگر حالات خراب ہوں، تنگ دستی زیادہ ہو، غریب اور مفلسین کثیر تعداد میں ہوں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ گوشت قناعت کرنے والوں اور ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو خود سے مانگتے نہیں ہیں، مفلسوں، ضرورت مندوں اور سائلوں میں تقسیم کر دینا ہوگا۔ آج کے حالات پر غور کرنے سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ تنگ دستوں اور غریبوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں لوگ محنت مزدوری کر کے کما ضرور رہے ہیں، لیکن ان کی اجرت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ روز روز اچھا کھانا کھا سکیں۔ لیکن ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی ہے کہ وہ جب چاہیں گوشت خرید سکتے ہیں، اگر وہ لوگ اپنے حصے کی قربانی کا گوشت اپنے علاقے کے مزدور پیشہ لوگ اور غریبوں مسکینوں کو دے دیں تو اگر کسی روز انہیں کام نہ ملے تو وہ ہمارا دیا ہوا قربانی کا گوشت ان کے کام آ سکے، تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس سے پیٹ تو ان غریبوں کا بھرے گا، لیکن نامہ اعمال قربانی کرنے والوں کا بھرے گا۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر فلسطین، یمن اور دیگر ممالک کے لوگوں کو مت بھولیں جو اپنے ملک کے ابتر حالات سے دوچار ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ دنیا میں امن قائم ہو اور اللہ ہمیں ظالموں سے محفوظ رکھے اور مظلوموں کی حفاظت ہو، اور ہمیں ان غریبوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو غربت کی وجہ سے عید کا تہوار ہماری اور آپ کی طرح نہیں منا پا رہے۔ کرونا کے خوف نے جس طرح ہمیں گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے، اس سے ہم اور آپ دماغی الجھنوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ اب ایسے میں کوئی کیا عید منائے، لیکن انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو ہم عید کا تہوار ایک بار پھر دھوم دھام سے منائیں گے اور اپنوں اور غیروں کو بھی گلے لگائیں گے۔ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ آخر میں آپ سب کو عید کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔